السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، یہ کہنا بھی کفر ہے کہ میرا حامی و مددگار آسمان پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور زمین پر فلاں شخص ہے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 41۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری مدد کرنے والا آسمان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے اور زمین کے اوپر فلاں بندہ ہے، تو گویا مدد کرنے کے اندر اس نے ایک انسان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، حالانکہ حامی اور ناصر و مددگار اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے انسان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، تو گویا شرک ہے اور کفر ہے۔ مسئلہ، ایک شخص نے کسی سے کہا کہ جھوٹ مت کہو۔ اس شخص نے جواب میں کہا کہ جھوٹ کس لیے ہے؟ کہنے ہی کے لیے تو ہے۔ یہ کفر ہے کیونکہ اس نے حرام کو حلال گردانا، جو کفر ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ ایک آدمی کسی سے کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے ہی کے لیے تو ہے۔ جھوٹ کس کے لیے ہے؟ بولنے ہی کے لیے تو ہے، مطلب جھوٹ بولنا ہی چاہیے۔ اس نے ایسا جواب میں کہا، تو گویا جھوٹ جو حرام تھا اس کو اس نے حلال سمجھ لیا اور اس کو جائز سمجھ کر کے وہ یوں کہنے لگا کہ جھوٹ بولنے ہی کے لیے ہے، لہذا بولتے رہنا چاہیے۔ تو حرام کو حلال گرداننے کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، کسی شخص سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ یا کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے غارت کروں۔ یا کسی سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں داخل کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ یا کسی سے یہ کہا گیا کہ زیادہ مت کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست نہیں رکھے گا۔ اس نے کہا کہ میں تو کھاؤں گا، چاہے دشمن رکھے چاہے دوست رکھے۔ یہ سب باتیں کفر کو لازم کرتی ہیں۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 42، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 96۔ یہ چند باتیں جو ذکر کی گئی یہ کفر ہے، کفر کو لازم کرنے والی ہے۔ کسی آدمی سے کہا کہ اللہ کی رضا طلب کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں چاہیے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے تب بھی میں اس کو غارت کروں، اس کو دھتکار دوں۔ یا یہ کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، چاہے مجھے دوزخ میں جانا پڑے، میں دوزخ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ ایسا کہا۔ سامنے والا اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں دوزخ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ یا یہ کہ کسی سے کہا کہ تم زیادہ مت کھاؤ، اللہ تم کو دوست نہیں رکھے گا۔ اس نے کہا کہ زیادہ کھاؤں گا اور کھاتا رہوں گا، چاہے اللہ دوست رکھے دشمن رکھے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں کفر کو لازم کرنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔